السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچے کی پیدائش کے وقت بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں ثابت، نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت اس کے دائیں کان میں اذان دینے والی روایت سنن ترمذی، سنن نبی داود، مستدرک حاکم، مسند عبدالرزاق وغیرہ کے اندر آتی ہے، سند ضعیف ہے۔ عاصم بن عبید اللہ اس میں راوی ہے جو کہ ائمہ محدثین نے جس پر جرح کی ہے، ضعیف راوی ہے۔ امام بخاری نے اس کے منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ پھر یہ نیچے جو آپ نے روایت لکھی ہے کہ مسند ابی یعلا کے حوالے سے حسین رضی اللہ عنہ کے یہ مرفوع حدیث ہے کہ جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہے تو اس کو ام سبیان سے ضرر نہیں پہنچے گا، یہ ایک بیماری تھی۔ اچھا، اب مسند ابی یعلا والی روایت متفق علیہ موضوع ہے، اس لیے کہ اس سند کے اندر علتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پہ امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ کے استاد جبارہ بن مغلس ضعیف راوی ہیں۔ پھر اس کے بعد یحییٰ بن علا الرازی جو ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ الغفاری الجزری، یہ سالم، وہ بھی، یہ دونوں کذاب راوی، موضوع روایتیں بیان کرنے والے۔ اور طلحہ بن عبید اللہ العقیلی یہ بھی ضعیف راوی ہے۔ سند کے سارے راوی جو ہیں ان پر جرح ہے، تو لہذا یہ روایت تو موضوع ہے، اور اس کی کوئی ایک سند بھی ہمارے علم کے مطابق صحیح نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ نے مجموع الزوائد وغیرہ کی، مصنف عبدالرزاق وغیرہ کی جو روایتیں پیش کی ہیں جی، دو مثل سایہ جو اثر کا وقت ہے جی، پہلی بات یہ ہے کہ مجموع الزوائد والی روایت آپ دیکھیں نا تو اس کے اندر آگے ساتھ ہی علامہ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے بعد لکھا بھی ہے کہ وہ روایت اس کو بیان کیا ہے امام بزار نے، امام احمد نے جی وغیرہ۔ تو پھر آگے لکھتے ہیں وفیہ صالح بن محمد ابو واقد وثقہ احمد، کہ امام احمد نے اس کو سیکا کہا ہے، ساتھ ہی لکھا ہے وضعفہ یحییٰ بن معین والدارقطنی وجماعہ، کہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، تو لہذا یہ روایت تو آپ نہیں پیش کر سکتے۔ پھر یہ بات یاد رکھیں کہ دو مثل سایہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو مثل سایہ ہو جائے تو پھر جو ہے عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، وہ شروع نہیں ہوتا، یہ کہہ لیں کہ وہ آخری وقت ہے، وہ آخری وقت ہے، مختار وقت جس کو کہتے ہیں۔ اچھا، پھر سب سے اہم بات کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بات ثابت ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ حدیث کی دیگر کتابیں آپ پڑھ لیں تو بلکہ آپ کو یہ بات بھی مل جائے گی کہ محدثین نے جس طرح کہ انہوں نے باب قائم کیا ہے عصر کی نماز کے وقت کا بیان، اور اس کے اندر یہی چیز ثابت ہوتی ہے کتاب و سنت سے کہ ہر چیز کا سایہ جب ایک مثل ہو جائے عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔